کرام، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں فہم دین کورس کی اس نشست میں شرکت کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصف ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اور آپ سے وابستہ جتنے عقائد، نظریات اور ضروریات دین سے متعلق معمولات ہیں ان کو سمجھنے اور اپنے اعتقاد کا حصہ بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یوں تو اس سے پہلے بہت سے مسائل پر آپ نے تفصیلی گفتگو کو سماعت کیا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے عقیدہ ختم نبوت اور عصر حاضر۔ یہ وہ نظریہ اور عقیدہ ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت، یہ فنڈامنٹل بیلیو ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ نے ذکر کی ہے۔ اب اس کا مطلب جو عقیدہ توحید ہے اس سے متعلقہ جتنے بھی احکام ہوں گے ان سب کو ماننا ہوگا۔ جب توحید کو مانا جائے گا تو لا محالہ عقیدہ تقدیر کو بھی مانا جائے گا۔ لا محالہ طور پر پروردگار نے جو ہمیں احکام دیے، اللہ رب العزت کا مستقل بنفسہ ہی ہونا، پروردگار کا قدرت کاملہ کا مالک ہونا، یہ سارے کے سارے من جملہ جتنے توحید سے ریلیونٹ نظریات و عقائد ہوں گے ان کا بھی ماننا لازم اور ضروری ہوگا۔ ایسے ہی جب ہم عقیدہ رسالت کی بات کریں گے تو منصب رسالت کیا ہے، رسالت کے ڈیزگنیشن پر فائز ہونے والے رسول کا مرتبہ کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کون ہوتا ہے، مرسلین کون ہے، اور ان میں اللہ نے جو مقام اور مرتبہ پھر اپنے محبوب کو عطا کیا ان کی عظمت اور شان کیسے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی۔ تو اس میں کچھ تو وہ رسالت کی اہمیت، امپورٹنس اور رسالت کے اعتبار سے نظریات ہیں کہ جو اوورآل نبیوں رسولوں میں پائے جاتے ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی عظمت اور شان کیا ہے، نبیوں کی خصوصیات کیا ہے، کریکٹرسٹکس آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی باقی نبیوں کی خصوصیات کیا ہے اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہے۔ اب وہ کریکٹرسٹکس جو کہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ متعلق ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہے، جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیں، ان خصوصیات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عام ہونا، جامع ہونا، کمپلیٹ اور کامل ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی ساری رسالتوں کو منسوخ کر دینا، پہلی ساری شریعتوں کا منسوخ کر دینا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے نہ کوئی رسول آئے، پروردگار نے جیسے رسالت و نبوت میں اعلیٰ مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، ویسے ہی اللہ نے ختم نبوت کا تاج بھی ہمارے آقا کے سر پہ رکھا ہے۔
اس لیے آج کی یہ گفتگو دا فائنلٹی آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا کس طرح اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر اشکالات، سوالات، ان تمام کے جواب انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہوں گے۔ اور آج ہم ختم نبوت پہ بات کرتے ہوئے چند ٹولز بھی آپ کو بتائیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عقیدہ کتنا اہم ہے۔ یاد رکھیے، کچھ چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، یعنی جن کا دین میں سے ہونا ضروری ہے اور اس کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ جیسے ظہر کی 4 فرض کی رکھتے ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ جیسے نماز میں ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے، ایسے ہی ضروریات دین میں سے یہ بات بھی ہے، ہمارے آقا کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی تقریباً 100 سے زیادہ آیات ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں اگر ایک آیت سے ایک مسئلہ ثابت ہو جائے اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جس مسئلے کو، جس پرابلم کو اللہ قرآن میں سلوشن دیتے ہوئے 100 آیات ذکر کرے، 100 آیات، اندازہ لگائیے کہ وہ جو بلیو ہے، جو عقیدہ ہے، وہ کتنا افضل اور اعلیٰ ہوگا کہ جس پہ اللہ نے قرآن کی 100 سے زیادہ آیتیں نازل فرما دی۔ تو پتہ چلا عقیدہ ختم نبوت، دا فائنلٹی آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن کی تقریباً 100 سے زیادہ آیات میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس قرآن کے بعد جو دوسرا ایتھینٹک ریسورس ہے وہ کیا ہے؟ حدیث۔ دوسرا ایتھینٹک ریسورس کیا ہے جی؟ حدیث۔ تو سیکنڈ ایتھینٹک ریسورس آف دا اسلام، اسلام کا دوسرا ایتھینٹک ریسورس حدیث ہے، اور تقریباً 300 سے زیادہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تھوڑی سی توجہ، سنت سے بھی یہ ثابت ہے۔ کل یہ سوال آیا تھا کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، تو چونکہ درس ختم ہو گیا تھا میں اب ایکسپلین کر دوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو ہمارے لیے قابل عمل ہوتا ہے اسے سنت کا درجہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، یعنی اس کو ہم بھی اپنا سکتے ہیں۔ اور اوورآل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی گفتگو، آپ کا عمل، اور آپ کے سامنے کوئی صحابی عمل کرے اور آپ منع نہ کریں، اس کو حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی صحابہ کرام کے سامنے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے جس وقت تبوک کی طرف جاتے ہوئے کہا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں مدینہ کا والی بنا کر جیسے موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے جاتے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ عملی طور پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار فرما دیا۔ اور پھر قرآن اور حدیث کے بعد تیسرا ایتھینٹک ریسورس ہے اجماع امت۔ تھرڈ ایتھینٹک ریسورس آف دا اسلام از اجماع، یعنی تیسرا ایتھینٹک ریسورس جو ہے اسلام میں وہ ہے اجماع امت۔ یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ جو عہد نبوی کے بعد اٹھے، اب ان کو اگرچہ قرآن و حدیث کے دلائل سے دیکھا جائے گا، لیکن قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھ کر اس وقت کے تمام سکولرز، علماء، مجتہدین، ائمہ جب اس کے بارے میں ایک فائنل ڈیسیژن لکھ لیں
تو وہ اس دور کا اجماع امت ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کی 100 سے زیادہ آیات سے ثابت، 300 سے زیادہ احادیث سے ثابت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت، آپ کے فرمان سے بھی ثابت، پریکٹیکلی آپ نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد 1400 سال سے پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ لہذا اگر کوئی اب قرآن کی آیات میں اپنی طرف سے تعویل کرتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو ہم اس کی تعویل کو قبول نہیں کریں گے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو چکی، قرآن کی تفسیر احادیث سے مبارکہ سے ہو چکی، لہذا کسی طور پر بھی کسی بندے کی ذاتی رائے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ بذام خود کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو عالم گردانتا ہو۔ آئیے اب قرآن و حدیث کے دلائل اور عصر حاضر جو کنٹمپریری ایرا اس وقت آج کے موجودہ دور میں ختم نبوت پر دا فائنلٹی آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سوشل میڈیا پر یا آج کے ایک نوجوان کے ذہن میں ہم ان سارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ آپ ذرا آج اپنے ذہنوں کو بھی حاضر رکھیں، دلوں کو بھی کشادہ کر کے سنیے اور آخر میں جی بھر کے سوالات کریں تاکہ آج کا یہ ٹاپک آپ اچھے انداز میں سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر پروردگار نے واضح کر دیا، اس کے اندر اگرچہ لے پالک بیٹے کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس کو اپنا نام نہیں دیا جا سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہاں یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرما دی جب بعض لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد تو منع کر دیا گیا۔ لیکن یہاں جو خاص طور پہ جملہ ہے وہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، مگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخر ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ اب یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں جو لفظ خاتم النبیین کہا گیا، یہ لفظ واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اس لفظ خاتم النبیین کو قرآن کے اندر بھی، احادیث مبارکہ میں بھی اور دیگر مقام پر اسی معنی میں لیا گیا جس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کے بارے میں بھی یہی بات واضح کر دی گئی، اور اسحاق بن راہوے، ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے روایت کرتے ہیں، کان الانبیاء 124,000 فرمایا انبیاء 1,24,000 ہوئے، وکان الرسل 15 و300، اور ان میں 315 رسول ہیں، اور رجل منہم اولہم آدم و الی قولہ آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان میں پہلے آدم ہے اور سب سے آخر میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں بالکل واضح ہو گیا کہ خاتم النبیین یعنی آخری نبی، اور یہاں جو لفظ ہے وآخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کے آخری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ تفسیر روح المعانی کے اندر صفحہ 59 7ویں جلد میں اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والخاتم اسم اعلیٰ، یہ جو خاتم ہے یہ اسم اعلیٰ ہے، لما یختم بہ، جس پر کسی چیز کی مہر لگا دی جائے، کالتابع لما یتبع بہ، جیسے کوئی مہر لگانے والا کسی پر مہر لگا دیتا ہے۔ فمعنی خاتم النبیین، تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہوا الذی خاتم النبیون بہ، جس پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، ومآلہ آخر النبیین، ومآلہ آخر النبیین، اور اس کا نتیجہ اور معنی بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو مفسرین نے خاتم النبیین کا معنی بھی واضح طور پہ کر دیا کہ اس کا معنی خاتم النبیین ہے۔ اب کوئی اس کی تعویل یہ کر دے کہ نعوذ باللہ خاتم کا معنی مہر ہے اور سرکار جس پہ مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے گا، یہ وہ معنی ہے جو اپنی طرف سے نکالا گیا، اور امت میں ایسے معنی کی کسی طور پر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ 6 پارے میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا دین کی تکمیل ہو گئی، شریعت کی تکمیل ہو گئی، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں ذکر کیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے اللہ نے مجھے شان یہ دی ہے کہ وہ رب جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس نے ہی مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ رب لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت اسی کے لیے ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اسی رب نے مجھے اپنا پیارا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب جتنے زمانے ہیں قیامت تک ہر زمانے کے ہمارے آقا رسول بن کے آئے ہیں، جتنے بھی زمانے ہیں۔ لہذا اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی اور شریعت کی ضرورت، نہ کسی اور نبی کی ضرورت، اور قیامت کی صبح تک اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سکہ چلتا رہے گا۔ یہی حکم اللہ نے واضح کر دیا۔ اور اسی طرح سورہ سبا 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پروردگار نے ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بھی خوشخبری دے رہے ہیں اور جہنم کا ڈر سنا رہے ہیں۔ یہ صرف سرکار کے دور تک نہیں ہے، فرمایا ہم نے یہ بشارت اور نذارت آپ کو جو خوشخبری دینے والا ڈر سنانے والا بنایا ہے، فرمایا یہ قیامت کی صبح تک ہر انسان کے لیے آپ کو بشیرم و نذیرہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ دا ہول ورلڈ، کائنات میں، دا آل یونیورس، جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، عالمین کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو نکال کر ہر چیز عالمین میں داخل ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسی فار آل مین کائنڈ، تمام انسانوں کے لیے، دا ہول ورلڈ، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے
اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رسالت تامہ عطا کی، آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اسی طرح جیسے یہ میں نے چند آیات پیش کی، اس پر احادیث موجود ہیں۔ اب میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے۔ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آئے۔ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوا آپ تمام زمانوں کے لیے بشارت دینے والے بھی آئے ہیں اور ڈر سنانے والے بھی بن کے آئے ہیں۔ قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی ذات کو نکال کر آپ تمام کے لیے، تمام عالمین کے لیے رسول بن کے تشریف لائے ہیں، اور اللہ نے آپ کی رحمت کو سب کے لیے جاری و ساری فرما دیا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے وجود سے فرو، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضرت بلال بھی جڑ جائیں تو بیت اللہ کی چھت پہ نظر آتے ہیں۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا اللہ نے دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما دی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی 100 سے زیادہ آیات ہیں جو جن میں سے چند میں نے پیش کی۔ 300 سے زیادہ صحیح حدیثیں اس میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک مثال دی اور ایگزامپل کے ساتھ سمجھایا۔ فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل بنا بیتا، جیسے ایک شخص نے کوئی گھر تعمیر کیا، فاحسنہ واجملہ، اس کو آراستہ بھی کیا پیراستہ بھی کیا، الا موضع لبنہ، مگر ایک اینٹ کی جگہ، من زاویہ، جو ایک کونے میں چھوڑ دی، فجعل الناس، لوگ آئے، یطوفون بہ، اس خوبصورت مکان کا چکر لگاتے ہیں، ویعجبون لہ، اور اس پر تعجب کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اتنا پیارا مکان، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، لیکن یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ لہذا اس عقیدہ ختم نبوت، اس دا فائنلٹی آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حدیث فائنل دلیل ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے سمجھا دیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اور اس اینٹ سے یہ مکمل پر ہو گئی۔ اس میں یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں نے اس میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک نئی بات نکالی۔ انہوں نے کہا ہاں شریعت والی نبوت اب نہیں ہوگی، بغیر شریعت والی نبوت آ جائے گی، یعنی نبوت کی قسمیں نکال لی۔ یاد رکھیے نبوت کی اقسام نہیں ہے کہ شریعت والی نبوت بغیر شریعت والی نبوت، یعنی ایک شخص نے نبوت کی اقسام کر دی کہ ایک تشریعی نبی ہوتا ہے شریعت والا، ایک غیر تشریعی نبی ہوتا ہے غیر شریعت والا، ایک ذلی نبی ہوتا ہے جو نبی کی فوٹو کاپی ہوتا ہے، جو کام نبی سے رہ گئے وہ اس کو تکمیل کے لیے آتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک نئی بحث اس میں شروع کر دی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت کا ڈیزگنیشن، رسالت کا ڈیزگنیشن، یہ کسی کو عبادت و ریاضت سے ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو منصب ہے یہ اللہ نے ازل سے دے دیا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کسبی، جیسے کوئی بندہ عبادت کرے وہ ولی بن جائے، وہ کتب بن جائے، وہ ابدال بن جائے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو انسان عبادت سے حاصل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کسبی، جو آپ اپنی محنت سے لے سکتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے دیتا ہے، وہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں۔ تو جو نبی اور رسول ہے وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہے جب ہم روحوں کی شکل میں تھے،
وہ دنیا میں آئے، وہ ماں کی گود میں بھی نبی ہے، وہ جوانی میں بھی نبی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی نبی ہے، وہ دنیا سے قبر میں چلے جائیں پھر بھی نبی ہیں، وہ حشر کے میدان میں اٹھیں گے پھر بھی نبی ہیں۔ نبوت اور رسالت کا منصب ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ گاڈ گفٹڈ منصب ہے جو اللہ نے اپنے چنیدہ لوگوں کو عطا کیا۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ میں نے عبادت اتنی کی اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، عبادت سے نبوت نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر 6 فضیلتیں زیادہ عطا فرمائی۔ کتنی جی؟ 6۔ فرمایا نمبر 1 مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ جوامع الکلم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا کلام کرتے ہیں، اس کی گہرائی سمندر سے بھی زیادہ ہے، ایسے جوامع الکلم۔ نمبر 2 فرمایا روب سے، دبدبے سے اللہ نے میری مدد کی۔ نمبر 3 اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دی۔ نمبر 4 اللہ نے پوری روئے زمین کو میری برکت سے سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں بھی نماز پڑھنے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور طہورا، اور اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک بھی بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ فضیلت۔ اور نمبر 5 وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا ہی رسول بنا دیا ہے۔ اور نمبر 6 وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مجھ پہ ختم کر دیا۔ یہ فضائل سرکار فرماتے مجھے عطا کیا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت باب فتنۃ الدجال میں ہے، فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، تم امتوں میں سب سے آخری ہو۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور اسی طرح مشکات المصابیح شرح سنہ کے حوالہ سے اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، تحقیق اللہ کے نزدیک مجھے خاتم النبیین لکھ دیا گیا۔ اس سے بھی پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور اس کے بعد اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے، جیسے آیات بینات سے آپ نے سماعت کیا، آیات بینات کے ساتھ ساتھ دیگر احادیث سے بھی آپ نے سماعت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء خود سیاست کرتے تھے، جب کسی کی نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ بنا دیا جاتا۔ فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ رہا۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ غیر تشریعی نبی، بغیر شریعت والا، ذلی یا بروزی نبی، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اجماع امت بھی اس بات پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد بہت سے جھوٹے نبیوں نے اپنا سر اٹھایا۔ مسیلمہ کذاب یہ کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسلام کے خلاف باتیں شروع کی، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اگر آپ اپنی نبوت میں سے کچھ حصہ مجھے دے دیں یا اپنے وصال کے بعد مجھے خلیفہ بنانے کا وعدہ کریں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، ایک سٹک تھی چھوٹی سی۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو مجھ سے یہ بھی مانگے گا میں یہ بھی نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں دوں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واضح کر دیا، اور اس کے ساتھ جو بنو حنیفہ قبیلے کے لوگ تھے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اب یہ شخص جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مسیلمہ کذاب اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ اس کے ساتھ قبیلہ بنو حنیفہ کے بہت سے لوگ مل گئے۔ ادھر سے طلیحہ بن خیلت ایک شخص تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر سے اسود انسی اس نے بھی دعویٰ کر دیا۔ یہ 3 لوگ تو مرد تھے، ایک چوتھی خاتون تھی سجا بنت حارث، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور بعد میں
مسلمہ کذاب اور سجا بنت حارث نے نکاح کر لیا اور اسلام کے اندر بہت سی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی اور ایک نئے دین کو گھڑا۔ اب یہ عہد صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلا معاملہ تھا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس پر اجماع امت ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھتی ہوئی یورش کو دیکھا تو آپ نے پھر صحابہ کو روانہ کیا۔ پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ گئے، پھر حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ گئے، اور پھر بعد میں ملک شام کے محاذ سے بلا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ جب تینوں صفا ملی تو وہ جھوٹا نبی بھی 40,000 سے زیادہ بندے لے کے آیا۔ مسلمانوں نے حملہ کیا، اس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، جس میں صرف 750 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے اور 1200 سے زیادہ مطلقاً صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن ان تمام معاملات میں تمام صحابہ کے اجماع سے یہ بات ثابت ہوئی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کلام تاریخ الخلفاء صفحہ 94 میں ہے، ریاض الندرہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا قد انقطع الوحی، وحی منقطع ہو چکی ہے، وتم الدین، اور دین تمام ہو چکا ہے۔ اور آپ نے پھر فرمایا اینقص وانا حی، کیا میری زندگی میں دین کے اندر نقصان شروع ہوگا کہ میں زندہ ہوں؟ پھر آپ نے جہاد کے لیے بھیجا۔ اسی طرح مختلف مقامات پر صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے اس مقام پر اپنی زبان سے واضح کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن، حدیث اور اجماع امت، ان تینوں سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ گرامی قدرات، اب اس بر صغیر سے بھی ایک فتنہ اٹھا جس کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ خبر ہونی چاہیے، اور یہ جو فتنہ ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا اور دیگر معاملات کے ذریعے آج ہماری نوجوان نسل تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کے سوالات بھی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر میں برٹش جو تھے، برطانوی استمراج، انہوں نے یہاں قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ان کو سب سے زیادہ فکر مسلمانوں سے تھی، کیونکہ ان کا جو دور اقتدار تھا ان کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر کچھ رخنے ڈالے جائیں، لہذا یہ فرقہ بندی کی جو بنیاد ڈلی ہے وہیں سے ڈلی، اور مسلمان مختلف ٹکڑیوں میں بٹ گئے، یہ ان کی سازش تھی۔ اور وہیں انہوں نے ایک سلسلہ شروع یہ کیا کہ کوشش کی کہ مسلمانوں میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر دے، چونکہ سب سے زیادہ ان کو ڈر تھا مسلمانوں کے جہاد سے۔ اس حوالے سے جہاد پر انہوں نے اس جہاد کے ڈر سے مسلمانوں میں کسی بندے کو پکڑنا چاہا کہ جو نبوت کا دعویٰ کر دے۔ اس کے اندر پھر یہ احمدی یا مرزائی اور قادیانی ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر پھر اسلام میں ایک نئی طرح سے بنیاد ڈالی۔ قادیانی دو طرح کے ہیں، ایک ربوی گروپ ہے، ایک لاہوری گروپ ہے۔ یہ مرزا کو ماننے والے ہیں۔ جو قادیانی اور ربوی گروپ ہے یہ مرزا کو مستقل نبی مانتے ہیں اور مسیح موعود مانتے ہیں کہ جس مسیح نے آنا تھا وہ مسیح یہی ہے۔ اور جو لاہوری گروپ ہے وہ مرزا کو مصلح اور مجدد مانتا ہے، جس کا خلیفہ حکیم نور الدین بہروی بنا۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی قادیان میں پیدا ہوا، 1864 میں انگریز کی ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی کچہری میں محرر کے طور پہ ملازمت کرتا تھا۔ اب کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، مناظرے کرنے کا شوق تھا،
اس نے آہستہ آہستہ یہی سلسلہ شروع کیا۔ 1888 میں مناظرہ کیا، 1888 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر 1890 میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، عیسیٰ ہوں جو آنے والے ہیں، اور پھر اس نے 1851 میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ چلتے چلتے 1900 میں اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پہلے اس نے کہا میں غیر تشریعی نبی ہوں، بغیر شریعت والا، پھر اس نے کہہ دیا کہ میں ہی محمد و احمد ہوں، اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور نعوذ باللہ اپنی کتاب میں اسلام کے خلاف بہت سی باتوں کو لکھا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا کوئی ایک دعویٰ تو ہے نہیں، کبھی وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کرشن اوتار کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو وہ مریم بھی کہتا ہے، اور کبھی ذلی نبی کہتا ہے، کبھی بروزی نبی کہتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے ہوئے اس نے آپ کو مستقل نبی کہہ دیا۔ اس بنیاد پر اب مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پہ لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی اور نبی نہیں، اور اگر کوئی شخص ایسی آواز اٹھائے تو ہم کیسے تسلیم کریں؟ اس پر گولڑا کے تاجدار پیر میر علی شاہ، حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ آپ نے شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح کے نام سے ایک خوبصورت کتاب کو نقل بند کیا، اور واضح کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ پھر آپ نے 1902 میں سیف چشتیائی کتاب کو قلم بند کیا، پھر اعجاز المسیح اور اس طرح کے کتابوں کو۔ اب خط و کتابت کے ساتھ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ مرزا کی جو کتاب اعجاز المسیح ہے، یہ جب لکھی تو اس پر بھی پھر کتاب کا رد شمس بازغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی اپنے فتاوی جات کے ذریعے اس کا تعاقب کیا، اور اسے کو ختم کرنے کی کوشش میں آپ بھی مصروف عمل رہے۔ تقسیم ہند کے بعد پارٹیشن ہو گئی، پاکستان جب بن گیا تو مرزائی گروہ قادیان چھوڑ کے پاکستان آ گیا، اور یہاں جھنگ کے قریب ایک علاقہ جو ربوہ ہے، وہاں انہوں نے اس اسلامی ریاست میں ایک اپنی الگ سے ریاست ڈکلیئر کر لی۔ 1953 میں ملک گیر تحریک چلی، اور اس تحریک میں بہت سے علماء میدان عمل میں اترے۔ علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر بہت سے علماء جس میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ، تمام مکتبہ فکر کے علماء، تمام مکتبہ فکر کے ڈاکٹر، وکلاء، پروفیسر، اساتذہ، تمام اس میں شامل تھے، چونکہ مسئلہ ہمارے آقا کے ختم نبوت کا تھا۔ پھر 1973 میں آزاد کشمیر قانون اساز اسمبلی میں احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور پھر پاکستان کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ قادیانیوں کو موقع دیا گیا۔ 3 مہینے تک بحث چلی، اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سینٹ کے اندر باقاعدہ بل پیش کیا، چونکہ آپ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کی کوششوں سے بالآخر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلے کے مطابق قادیانی نہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ اس پہ مسجد کے مینارے لگا سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اب ہمارا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں۔ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ختم نبوت کی نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اگرچہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ سر جب قادیانی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تو پڑھتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ جب کلمے میں نام لیتے ہیں ہمارے آقا کا، اس سے مراد وہ مرزا قادیانی لیتے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک سوال یہ صحابی سے بھی ہوا تھا
اس دور میں جب یہ فتنے اٹھے کہ بھی فلاں کلمہ تو پڑھتا ہے، اور جس نے کلمہ پڑھا حدیث کے مطابق لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ تو جنت کی چابی ہے، تو اس کے پاس تو جنت کی چابی آ گئی۔ تو صحابی نے جواب دیا کہ ہر چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، جس کے دندانے نہیں ہوں گے تالے کے مطابق تالا نہیں کھلتا۔ کہا ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ ہے، لیکن جب تک اس کے دندانے ہمارے آقا کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق نہیں ہوں گے، نہ جنت کا دروازہ کھلے گا، نہ جنت میں کوئی داخل ہو۔ خالی چابی لے کے گھومتے رہو، دندانے تو اس کے پورے کرو، اور دندانے ویسے پورے کرو جیسے ہمارے آقا نے بتائے ہیں، اور ہمارے آقا نے ختم نبوت کا بتایا۔ لہذا مرزائی غلام احمد قادیانی کو مستقل نبی مانتے ہیں، اور وہ خود اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں ذلی طور پہ محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ اس کی جو کتاب ہے چشمہ معرفت، اس میں الفضل جو قادیان کا چھپا ہوا 1939 کا، اس میں ایک غلطی کا ازالہ، اس میں دافع البلا صفحہ 26 پہ اس نے یہ سارے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ اور حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ پھر یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے جسمانی رفع یعنی آسمان میں اٹھائے جانے کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کی قبر کشمیر میں ہے، اور اپنی طرف سے نعوذ باللہ اضافہ کیا۔ اور یہ باتیں آپ یوں نہ کہیں کہ شاید ویسے ہی